خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک اہم انسانی مسئلے کے حوالے سے، جو کہ اہل بلوچستان کو گزشتہ کئی دہائیوں سے درپیش ہے، جو کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو لاپتہ کرنے اور ان کو طویل مدتوں تک ٹارچر سیلوں میں رکھ کر ان کو انسانیت و مظالم دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ معزز صحافی حضرات، میر زمان صومالانی ولد شاہ زمان صومالانی اپنے ماموں احمد نواز صومالانی ولد خدائے ریگ صومالانی اور کزن ثناء اللہ بنگلو زئی ولد خدائے بخش کے ہمراہ 4 فروری 2024 کو مچھ اولا سے کوئٹہ کے لیے ٹیکسی میں جا رہے تھے۔ تقریباً دوپہر 1 بجے کے قریب ڈگاری کراس پر ایف سی چیک پوسٹ پر انہیں روک لیا گیا، جہاں ایف سی اہلکاروں اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ان کی تلاشی لے کر میر زمان صومالانی، احمد نواز صومالانی اور ثناء اللہ بنگلو زئی کو گاڑی سے اتار کر اور ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ایف سی کیمپ لے گئے، جہاں ان سے ان کے موبائل اور نقدی وغیرہ لے لی گئی۔ 2-3 گھنٹے انہیں ایف سی کیمپ میں رکھ کر خفیہ ادارے کے اہلکار انہیں گاڑیوں میں بٹھا کر نامعلوم مکان کی جانب لے گئے۔ واقعہ کے اگلے روز مغرب کے وقت لاپتہ ثناء اللہ بنگلو زئی کو سپری میں مین شاہراہ پر لا کر چھوڑ دیا گیا، جو کہ اس واقعہ کا چشمدید گواہ ہے، اور انہوں نے وائس فار مسنگ پرسنز اور لاپتہ افراد کے کمیشن میں اپنا الفیہ بیان تک جمع کرا چکا ہے۔ ثناء اللہ بنگلو زئی کی رہائی کے بعد احمد نواز صومالانی اور میر زمان صومالانی کو تاحال منظر عام پر نہیں لایا جا سکا، اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی معلومات دی جا رہی ہے، جبکہ ریاستی اداروں کی جانب سے فیک انکاؤنٹر کی غیر انسانی پالیسی کو تیز کرنے کے بعد ان لاپتہ افراد کے لواحقین کو اپنے پیاروں کی جانوں سے متعلق شدید خطرات تحفظات لائے گئے۔ معزز صحافی حضرات، میر زمان صومالانی اور احمد نواز صومالانی کو ایف سی اور خفیہ اداروں کی جانب سے لاپتہ کیے ہوئے 14 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، جہاں احمد نواز صومالانی شوگر اور میر زمان صومالانی اعصابی امراض کا شکار ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مائیں شدید اذیت میں مبتلا ہو کر اپنے پیاروں کی راہ تک رہے ہیں، لیکن انہیں منظر عام پر نہیں لایا جا رہا۔ اپنے بیٹوں کی جدائی کی وجہ سے ان کی مائیں اور بچے بیمار رہنے لگے ہیں، اور گھر کی تمام خوشیاں ماتم میں بدل گئی ہے۔ معزز صحافی حضرات، احمد نواز صومالانی اور میر زمان صومالانی کے لواحقین نے ریاستی اداروں سے مایوس ہو کر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز سے رابطہ کیا اور ڈیٹا فراہم کیا، جس پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے میر زمان صومالانی اور احمد نواز صومالانی کے کوائف لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کو بھجوا دیا گیا، لیکن گزشتہ کئی ماہ سے سماعت ہونے کے باوجود ان لاپتہ افراد کی بازیابی اور ان کو منظر عام پر لانے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ ستم بلا ستم یہ کہ احمد نواز صومالانی اور میر زمان صومالانی کے ایف سی اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں غائب کیے جانے کی ایف آئی آر تک درج نہیں کی گئی۔ کمیشن کی ہدایت کے باوجود لیوی، تانہ دشت اور دیگر احکام ایف آئی آر درج کرنے سے انکاری ہے۔ معزز صحافی حضرات، دیگر ہزاروں لاپتہ افراد کے لواحقین کی طرح اب میر زمان صومالانی اور احمد نواز صومالانی کے لواحقین بھی ریاستی اداروں اور لاپتہ افراد کے کمیشن کی کارکردگی سے مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، اور اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے طویل انتظار اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، میر زمان صومالانی اور احمد نواز صومالانی کے لواحقین ریاستی اداروں کو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے 1 ہفتے کا مہلت دیتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ اگر ان کے پیارے 1 ہفتے کے اندر بازیاب نہ کرائے گئے اور ان کو منظر عام پر نہ لایا گیا تو لواحقین احتجاجاً مچھ کے مقام سے بولان قومی شاہراہ کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے اس وقت تک بند رکھیں گے جب تک احمد نواز صومالانی اور میر زمان صومالانی کو بازیاب نہیں کرایا جاتا۔ ہمیں مسافروں، عوام، ٹرانسپورٹروں اور کاروباری حضرات کی تکلیف کا احساس ہے، لیکن احمد نواز صومالانی اور میر زمان صومالانی کے لواحقین مجبور ہو کر مچھ بولان کے مقام سے سپی کوئٹہ قومی شاہراہ کو غیر مہینہ مدت کے لیے بند کر رہے ہیں۔ اس دوران تمام صورتحال کی ذمہ داری ریاستی اداروں پر عائد
شاہد ہوگی. ٹھیک ہے. جو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے انہوں نے کیا کہا جب آپ لوگوں نے تھانے سے رابطہ کیا؟ اور 14 ماہ میں کسی نے بھی ابھی تک رابطہ نہیں کیا. اور جو دونوں لاپتہ افراد ہیں یہ شادی شدہ ہیں, ان کے کتنے بچے ہیں اور کتنے سال کے؟ جی بالکل, میر زمان کی وائف بھی موجود ہے, ان کا ایک بیٹا ہے. ایمن نواز کی بھی 4 بچے ہیں اور وہ شوگر کی مریض ہے. ہم لوگ گئے بھی تھے کئی دفعہ کمیشن پر, اور یہاں پر کمیشن پر اس دفعہ ہم سیکریٹریٹ گئے, وہاں ہوم ڈپارٹمنٹ میں لیڈیز والے بھی آئے تھے. پہلے تو انہوں نے بہانہ کیا اس پولیس تھانے میں جاؤ, اس پولیس تھانے میں تب مکمل واضح ہو چکا تھا کہ لیڈیز تھانے کے ایریا میں آتا ہے. لیکن کمیشن کے احکامات کے باوجود اسلام آباد سے بھی ٹیم آئی تھی جہاں پر 13 کیسز کو ٹاسک فورس کی طرح دیکھ رہے تھے. ان میں بھی احمد نواز اور میر زمان کا نام بھی تھا. اسلام آباد کے جو ٹیم والے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم رپورٹ دیں گے, ابھی تک رپورٹ نہیں آیا. تو صاف الفاظ میں کمیشن نے لیڈیز پولیس کو ایف آئی آر درج کرنے کا احکامات جاری کیا, لیکن ابھی تک وہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ خفیہ اداروں کے خلاف کوئی بھی ایف آئی آر نہیں کرتا. دوبارہ آپ لوگ کمیشن کے پاس گئے کہ کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی؟ کمیشن خود بلاتا ہے کیونکہ بار بار وہ ڈیٹ فکس کرتے ہیں, ان کو وہ خود احکامات جاری کرتے ہیں لیکن ان کے احکامات کوئی مانتا ہی نہیں. اسی وجہ سے مجبور ہو کر ہم لوگ ابھی, میں خود ان کی فیملی کی ممبر ہوں. میرے کزن ایک داؤد سمالانی, اس کو بھی 1 ہفتے پہلے جبری لاپتہ کیا گیا. احمد نواز اور میر زمان کے لیے ہم لوگ خاموش رہے, فیملی خاموش رہی. 14 ماہ 1 سال 2 مہینوں ہوئے. ابھی مجبور ہو کر ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور ریاست کا جب جاری ہے. ابھی میں خود کل رات کو بھی ریاستی خفیہ ادارے اور CTD کے لوگ ہمارے گھر میں آئے. بار بار جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے ڈائریکٹ وہ میرے گھر پر پہنچ جاتے ہیں شک کی بنیاد پر. ان کے گھر آتے ہی ہمارے موبائل سگنلز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, گھر میں تراشی کی بہانے میں ہراساں کرتے ہیں. اگر کوئی بھی شک ہے ہم نے کچھ کیا ہے, میں خود قانونی جتنے بھی کیسز ہیں ان کا عدالتوں میں جا رہی ہوں. 4 FIR ہے. مجھے پولیس نے مارا, میرے موبائل لے گئے, اس کے باوجود مجھ پر چالان پیش کیا گیا. میں تو قانونی جتنے بھی کیس ہیں وہ میں عدالتوں میں روز پیشیوں پر جا رہی ہوں. لیکن بار بار جب بھی کہیں پر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے فوراً میرے گھر ریاستی CTD ISI اور باقی خفیہ اداروں کے اہلکار پہنچ جاتے ہیں. کل رات پھر سے اسی طرح کیا, بار بار ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. اگر ہم نے کچھ کیا ہے کچھ بھی ہے تو میں کہتی ہوں آپ آئے بتائیں, میں موجود ہوں. میں تمام کیسز جو بھی ہے میں ان کا سامنا کروں گی. اس طرح بار بار ہمیں ہراساں کرنا ہمارے گھروں سے, ابھی یہ 3را بندہ ہے ہم لوگوں کا جس کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے. ہم 1 ہفتے کا مہلت دے رہے ہیں. 1 ہفتے کے بعد ہم لوگ بولان مجلس وہ قومی شاہراہ بند کرے گی کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. 14 مہینے انتظار کیا لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا. کمیشن ابھی یہ جو کمیشنز بنائے جاتے ہیں یہ قانون عدالت ان سے ہم لوگ مایوس ہو چکے ہیں. ان کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے, بس تاریخ بھی تاریخ اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا ہمیں کوئی امید ہوتی تو ہم یہ قدم نہیں اٹھاتے. ابھی ہم مجبوراً یہی کریں گے, ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. 1 ہفتے کے اندر ان کو بازیاب کیا جائے, ان کو منظر عام پر لایا جائے کیونکہ بہت زیادہ انتظار کر لیا. ابھی جو فیک انکاؤنٹر کے نام پر ریاست پہلے سے لاپتہ افراد کو لا کر شہید کرتے پھر کہتے ہم نے مقابلے میں مارا ہے. ہمیں شدید خطرہ ہے اپنے پیاروں کی زندگیوں کے لیے. کیا وجہ آپ کو بار بار ہراساں کیا جاتا ہے؟ مجھے خود یہ نہیں پتا کیونکہ جب بھی پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں کہ اس طرح ایجنسیز کے لوگ ہمارے گھر آئے کہتے ہیں شک ہے ان کو آپ پر. جن کو ابھی پہلے یہاں کرکٹ کی ٹیم جو کوئٹہ میں آیا تھا تب بھی ڈائریکٹ ہمارے گھر آئے اور سب کو باہر نکال کر ٹارچ مار کے تصویریں نکالے. کوئٹہ میں بلوچستان میں کہیں پر بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے فوراً ایجنسیز کے لوگ میرے گھر پہنچ جاتے ہیں. میرا نمبر 4 دن اگر بند رہے, اگر میں کہیں پر چلا جاؤں سب سے پہلے وہ ہمارے گھر آتے ہیں لیڈیز والے, یہ کہاں چلی گئی ہے, کہاں چلی گئی ہے, کہیں باہر چلی گئی ہے. ابھی ہم لوگ پورا رات سو نہیں پاتے کیونکہ ہمیں پتا ہے روزانہ یہ لوگ آتے ہیں, ہر طریقے سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. 1 ہفتے سے مسلسل رات کو آ کر دروازوں میں مطلب مسلسل ان کے طریقے الگ ہیں, ہمیں بہت ہراساں کر رہے ہیں. اور پھر گھر میں اگر ہمارا نمبر بند ہو فوراً گھر پہ پہنچ جاتے ہیں, یہ کہاں گئی ہے. اور رات کو پھر اسی طرح ان کی جو لیڈیز پولیس اہلکار تھی CTD والی, اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو لے چلتے آپ باہر ہیں. میں نے کیا ہے, جب بھی کہیں پر واقعہ ہوتا ہے میں ہم لوگ پرامن تنظیم سے, میں خود وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کی جنرل سیکرٹری ہوں. میں پورا دن 24 گھنٹے ایجنسیز والوں کے سامنے ہوں. نمبر ہمارے ٹریس ہے, کالز ہمارے ٹریس ہے, ان کو سب پتا ہے, لوکیشن سب کچھ. اس کے باوجود جہاں پر بھی کچھ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں ہم نے کیا ہے. میں پرامن تنظیم سے تعلق رکھتی ہوں, پرامن جدوجہد کر رہی ہوں. جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے میں تو نہیں ہوں نا,
कहीं पर भी कुछ होता है डायरेक्ट हमारे घर पहुंच जाते हैं हरासा करने के लिए। कल रात को भी इसी तरह इन्होंने किया। एक हफ्ते पहले भी मेरे मामू के बेटे को आकर जबरदस्ती उठा कर ले गए, अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। और फैमिली को प्रेशर कर रहे हैं, आप लोग खामोश रहे, बोलना नहीं, साइड हो जाए। हमारे पास अभी रास्ता ही नहीं बचा, कोई भी महफूज नहीं है। मैं खुद कहती हूँ मुझे मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, रियासत से भी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, सिर्फ इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। लापता अफराद के लिए पूरा जिम्मेदारी रियासत पर आई होती है। नाम क्या है आपका? पूरा